بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت الامر الیک والجعت الظہر الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت بنا بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اسی حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، جب میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یوں کہو وَنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان، باب رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 247۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔